أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق اللہ العظیم. صدقات و خیرات کے متعلق پچھلی آیات میں بھی ذکر تھا، مذکورہ آیت میں بھی ذکر ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیس علیک ہداہم، میرے پیغمبر آپ کی ذمہ داری ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے. اصل میں مدینہ شریف میں بہت سارے لوگ جو مسلمانوں کے رشتہ دار تھے لیکن یہودی اور عیسائیوں میں سے تھے، تو مسلمانوں نے ان کو صدقہ اور خیرات دینا، جو غرباء مساکین تھے ان کے رشتہ دار لیکن کافر تھے، یہودی اور عیسائی تھے، ان کے ساتھ صدقہ اور خیرات کا تعلق منقطع کر دیا، اس وجہ سے کہ جب ہم ان کو دیں گے نہیں وہ مجبور ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. تو اس کے بارے میں تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لا اکراہ فی الدین، دین اپنانے میں کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے ہو اس کے دین کو چھوڑنے پر اور اپنے دین اس پر لاگو کرنے پر، اختیار ہے اس کو. ہاں، باقی رہی بات یہ ہے کہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا یہ ایک نیک عمل ہے، قربت الہی کا ذریعہ ہے. تو اللہ کا بندہ تو ہے نا، کافر صحیح، اللہ کا بندہ تو ہے، انسان تو ہے، تو کرو نا، اس کے ساتھ بھی کرو، اللہ نے تو منع نہیں کیا. اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کے بندوں میں اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کے ساتھ تعاون کرو. غریب ہے، مسکین ہے، دو اس کو. وہ تو انسان ہے، حیوان کے ساتھ، حیوان بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. کوئی کتا آپ کو مل گیا، اس کی حالت خراب ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کا علاج کرو. کوئی گدھا مل رہا ہے زخمی، اس کے ساتھ علاج، اس کا بھی علاج کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو، اللہ کی خاطر کہ اللہ کی مخلوق ہے. حدیث پاک میں ہے نا کہ ارحم فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو اس حساب سے اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم ان کے ایمان کی بات چھوڑ دو کہ وہ ایمان لاتا ہے نہیں لاتا. ہاں، والمؤلفۃ قلوبہم آگے پڑھیں گے نا زکوٰۃ کے مصارف میں کہ ایک کافر ہے، اس کا تم سمجھتے ہو کہ اس کو میں زکوٰۃ اس غرض سے دوں کہ وہ شاید ایمان لے آئے. زکوٰۃ جو مفروضہ ہے نا، فرض زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جا سکتی. البتہ تعلیف قلب کے لیے زکوٰۃ بھی دی جا سکتی کہ شاید مسلمان ہو جائے. لیکن عام طور پر جو کفار کے غرباء اور مساکین ہیں ان کے ساتھ آپ خیرات کا معاملہ تو کر سکتے ہو، زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی، عشر نہیں دیا جا سکتا. لیکن ان کفار کے ساتھ جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ چل رہا ہے، لڑائی ہو رہی، ان کے ساتھ بھی نہیں. ہاں، جو ذمی ہیں، آپ کے علاقے میں رہتے ہیں، کافر ہیں، وہ ان کے ساتھ تعاون کرو بے شک. تو اس لیے فرمایا لیس علیک ہداہم، میرے پیغمبر نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ رب العالمین خود ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ لوگ صرف صلہ رحمی کیا کریں، حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آیا کریں، جو حاجت مند ہے اس کے ساتھ تعاون کیا کریں. یہ مت دیکھیں مسلمان ہے، کافر ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، دیکھو جو بھی تم خرچتے ہو اپنے مال میں سے، وما، اور جو کچھ بھی تنفقو خرچتے ہو، من خیر، مال میں سے، خیر مال، جو بھی مال میں سے خرچتے ہو، فلانفسکم، تم اپنے آپ کا بھلا کر رہے ہو، اپنے آپ کے لیے کر رہے ہو. کسی پہ احسان نہیں ہے، نہ خدا پر احسان ہے، نہ خدا کے رسول پر احسان ہے. تم اپنے آپ کا بھلا کر رہے ہو، اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو گے، اللہ راضی ہو جائے گا، جنت کے انعامات سے نوازے گا، تو اپنا فائدہ ہوا نا.
تو پھر جب اللہ کی مخلوق ہے ہر جگہ پہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور یہ بھی یاد رکھو وما تنفقون، تم تو خرچتے نہیں ہو نا، من خیرن، وما تنفقون، تم خرچتے نہیں ہو الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اللہ مگر ابتغاء حصول حاصل کرنا، وجہ رضامندی خوشنودی اللہ کی، یعنی تم تو اس لیے کرتے ہو نا، یعنی حکم ہے کہ تم اللہ کی خوشنودی کے علاوہ، اللہ کی رضا کے علاوہ اور اللہ کی قربت کے علاوہ صرف تمہاری نیت ہی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی قربت حاصل کروں گا، اللہ کا نیک بندہ بنوں گا اور رضا الہی، بس صرف یہ ہے اخلاص، صرف اللہ کے لیے کرو اور کسی چیز کے لیے نہ کرو۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اگلا حکم پھر آیا، تم جو بھی خرچتے ہو یوفی الیکم، وہ تم کو پورا کا پورا اس کا بدلہ ملے گا، اس کا بدلہ تمہیں پورا کا پورا ملے گا۔ بدلہ تو ہم نے 3 قسم کے پڑھے پیچھے، یا تو فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کے بدلے میں 10 کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں 700، یا تو یہ ہے کہ بغیر حساب لا تعداد بے شمار، وہ اللہ کی مرضی ہے، بہت کچھ دے دے بدلے میں، وہ آپ کے اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اخلاص کم درجے کا ہے 10 گنا ملے گا، آپ کا اخلاص درمیانے کا ہے 700 گنا ملے گا، آپ کا اخلاص حد سے بڑھ کر ہے تو بغیر حساب ہے، پھر اللہ تعالیٰ اب حساب کو نہیں کریں گے، بے شمار عطا فرمائیں گے۔ تو تم وما تنفقوا من خیرن، تم جو بھی خیر کا کام کرتے ہو، نیکی کا کام کرتے ہو، صدقہ اور خیرات کا کام کرتے ہو، یوفی الیکم، بدلہ تمہیں پورا ملے گا۔ اب کون سا بدلہ ملے گا؟ وہ تمہارے اخلاص پر ہے کہ 10 گنا ملتا ہے، 700 گنا ملتا ہے یا بے شمار ملتا ہے۔ وانتم لا تظلمون، تم لوگوں پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، ملے گا ضرور۔ ہاں اگر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، ایذا رسانی ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہے اور اس کا حساب بھی تم سے کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، للفقراء، فقراء کے لیے، محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، الذین، وہ لوگ، یہ فقراء اور مساکین، ان کے ساتھ زیادہ تعاون کیا کرو۔ یہ کون لوگ؟ وہ احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں۔ کیا مطلب اللہ کی راہ میں روک دیے؟ یعنی پہلے جہاد پہ جاتے تھے تو جہاد پہ گئے اور وہاں زخمی ہو گئے، معذور ہو گئے، روک دیا گیا ہے، یہی مطلب ہے نا اس کا، معذور ہو گیا بیچارہ، اب وہ جہاد پہ نہیں جا سکتا، ایک مطلب یہ بھی ہے۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ علماء نے، کچھ دینداروں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ کوئی عالم دین مدرسہ چلا رہا ہے، مسجد کو چلا رہا ہے، لوگوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، آمدنی کی طرف، کاروبار کی طرف دیانی نہیں ہے، تو مالی حساب سے وہ مشکلات کا شکار ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ خوب تعاون کرو، یہ مطلب بھی ہے۔ آج کل ہے نا ہمارے، اصل میں جو مسجدوں کی حفاظت، مسجدوں کو چلانے کی ذمہ داری تو اسلامی حکومت کی ہے، تو ہماری حکومت اسلامی ہے ہی نہیں، تو ہم اپنی ثوابدید پہ پیشمام رکھتے ہیں، اس بیچارے کو پھر دیتے کچھ نہیں ہے، تو ان کے ساتھ خوب تعاون کر دینا چاہیے۔ نماز وہ ہمیں پڑھاتا ہے، بچوں کو ہمارے پڑھاتا ہے، شادی ہوتی ہے تو نکاح پڑھتا ہے، جو جنازہ ہوتا ہے تو جنازہ پڑھ لیتا ہے، اور پھر جناب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دے دیتا ہے، ساری ذمہ داری اس کی ہے۔ اور پھر جب تنخواہ کی باری آتی ہے تو پھر کنجوسی کرتے ہیں ہم، اس کو خوب اس کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ تو یہ بھی ہے کہ احصروا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں محصور ہو چکا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، یہ مطلب بھی ہے۔ اور ایک تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے روک دیا گیا ہے۔ بہت سے علماء پر پابندی لگتی ہے نا، بس ان کے گھر کو محاصرہ کیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر میں بند ہے، وہ کہیں کاروبار بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی راہ میں بھی نہیں جا سکتا، جہاد بھی نہیں کر سکتا، تو ایسے محصور لوگوں کی بھی خوب امداد کرو،
اور ایک مطلب اور بھی ہے کہ وہ روک دیا گیا ہے، یعنی اس کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ تو اس کو چھڑانے کے لیے کوشش کرو، تعاون کرو، وکیل شکیل کرو، جیسے آج کل کا دور ہے، بغیر پیسے کے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو خوب محنت کرو، تعاون کرو، اللہ رب العالمین آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو مختلف اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا للفقراء، ان فقراء کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے دین کی خدمت میں، یا اللہ کی راہ سے روک دیا گیا ہے، جیل میں ہے، یا اللہ سے روک دیا گیا ہے، اس کے گھر کا محاصرہ کیا ہے، ادھر ادھر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، جیسے مولانا مسعود اظہر، ان کو تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوگا، اور لوگ بھی تعاون کرتے ہیں، اور وہاں کے وہ باشندوں کو چاہیے ان کے ساتھ خوب تعاون کریں، ان کا تو کوئی اور کاروبار تو ہے ہی نہیں۔ تو آگے فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے ہیں ضربا فی الارض، زمین میں سفر کرنے کی، سفر کرنے زمین میں کر ہی نہیں سکتے، بس انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ اصحاب صفہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام میں سے متوکلین تھے، انتہائی تھے مہاجر، چونکہ ان کا کاروبار بھی مکہ میں تھا، دکانیں بھی مکہ میں تھی، زمینیں بھی وہیں تھی، سب کچھ وہیں تھا، ادھر اسلام قبول کر کے آئے۔ تو بہت سے لوگ فیملی کے ساتھ ہے، بہت سے لوگ خالیات آ گئے، تو کچھ ایسے صحابہ بھی تھے کہ تنہا، نہ بیوی ہے نہ بچے، تو یہاں بھی کچھ اکیلا تنہا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر ہے نہ بیوی ہے نہ بچے ہے نہ رشتہ دار ہے، بس، اور ہے بھی متوکلین میں سے۔ اصحاب صفہ نام تھا، بس مسجد نبوی کے ایک چبوترے میں کونے میں بس بیٹھے ہوتے تھے، سارا دن روزہ ساری رات اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، کپڑے شپڑے بھی نہیں ہے۔ کبھی اگر اللہ ماشاءاللہ ضرورت پڑ گئی، بہت بھوک نے تنگ کر لیا، تو جا کے جنگل سے لکڑی کندھے پہ اٹھا کے لے آئے، بازار میں بیچ کے اپنا گزارا تھوڑا سا کر لیا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے متوکلین جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، تو ان کو دے دو۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر بھی نہیں کرتے ہیں، جا کے اب کمائی شمائی نہیں کرتے ہیں، خود تو نہیں مانگتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جو لوگ، جاہل سے مراد جاہل نہیں، جیسے ہم اردو میں جاہل بولتے ہیں کسی کو تو وہ تو چڑ کھاتا ہے، جاہل سے مراد بے خبر۔ عام لوگوں کو تو بھائی دیکھو، ایک بندے کے متعلق ایک عالم دین ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن اس کو ایک بندے کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو پھر تو جاہل ہو گیا نا اس کے بارے میں، تو یہ مطلب ہے۔ تو فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل ان کو، بے خبر لوگ ان کو اغنیاء سمجھتے ہیں، غنی سمجھتے ہیں، مالدار، کیونکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، وہ کسی کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، کیونکہ من التعفف، معاف کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ غنی ہے، حالانکہ وہ غنی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تعرفهم بسیماہم، ان کے چہروں سے، ان کی پیشانی سے پتہ چلتا ہے، کمزور ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے، اور پھٹے ہوئے کپڑوں سے پتہ چل جاتا ہے، اور جناب اس کی دینداری سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا نیک بندہ ہے، لیکن حالت اس کی کمزور ہے، رنگ اس کا پیلا پڑ چکا ہے، کمزور حالت اس کی۔ تو تعریف و بصیفہ، چہروں سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسوں کے ساتھ تعاون کرو، وہ خود تو نہیں مانگتے، اللہ کے نیک بندے تھوڑی مانگتے۔ ہمارے پاکستان میں تو سارے، آدھا پاکستان بھکاری بنا ہوا ہے، اور پھر زبردستی پکڑ کے لیتے ہیں، زبردستی۔ ایسا تو بھائی اسلام میں بھیک مانگنا حرام ہے، یہ تو ہٹے کٹے سارے پھر رہے ہوتے ہیں، عورتیں ہٹی کٹی، مرد ہے ہٹے کٹے پھر رہے اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ اسلام میں منع ہے، اگر ایک معذور مجبور ہے، مانگتا ہے، اس کو بھی تو نہیں چاہیے، لیکن اگر مانگتا ہے تو پھر معذور وہ اس کا۔ لیکن یہ جو ہم پیشہ ورانہ ہیں، ان کو مت دیا کرے بھائی، جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، یہ محتاج ہے، وہ اس کے ساتھ تعاون کرے۔ آپ کسی ہٹے کٹے کے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ صدقہ جو خیرات آپ نے کسی اچھے بندے کو دینی تھی، اپنے کسی فضول بندے کو دے دی۔ تو اس لیے فرمایا تعرفهم بسیماہم، وہ اپنے چہروں سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے الحاف، لپٹ لپٹ کر، پکڑ پکڑ کر، مانگ مانگ کر، ایسا نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈو، اپنے پڑوس میں ڈھونڈو،
اپنے علاقے میں ڈھونڈو، پتہ چل جائے گا کہ بھئی فلاں بندہ ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ہاں ہمارے محلے میں ایک دو بیوہ ہیں، ان کے ساتھ کرو، یتیم ہیں ان کے ساتھ تعاون کرو، یا ایسے دیندار لوگ ہیں اپنے آپ کو وقف کر دیا دین کے لیے، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم جو بھی خرچتے ہو من خیر اپنے مال میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تمہارے مال کو جانتا ہے، حلال ہے حرام ہے۔ اللہ تمہاری خیرات کو جانتا ہے، دکھلاوے کے لیے ہے اخلاص کے ساتھ ہے۔ اللہ تمہاری خیرات کو جانتا ہے کہ کس حساب سے کر رہے ہو۔ اس لیے آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، الذین جو لوگ ينفقون خرچتے ہیں اموالهم اپنے مالوں کو باللیل رات کو، والنہار دن کو، سرا چھپ چھپ کر، وعلانیتاً کھل کھل کے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 10,000 دینار دن کو خیرات کر دیے، 10,000 رات کو کر دیے، 10,000 چھپ کے کر دیے، 10,000 کھول کے کر دیے۔ حضرت علی کے بارے میں بھی کچھ روایت ایسی ہے۔ تو جو بھی ہے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچتے ہیں اللہ کی خاطر، باللیل رات کو بھی، والنہار دن کو بھی، سرًا چھپ کر بھی، علانیتاً کھل کر بھی۔ ہاں جہاں اگر ضرورت کھلنے کی ہے تو ادھر کرو، جہاں خفیہ کی ضرورت ہے ادھر کرو۔ وہ پیچھے جو آیتیں ساری گزر چکی۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سبحان اللہ، ان کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ بس بھائی وہ اللہ کے مقرب بندے بن چکے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو چکی ہے، اللہ کے نیک بندے بن گئے ہیں، اب اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب اللہ کے حکم کا انتظار ہے، جنت جانے کا انتظار ہے۔ سبحان اللہ، تو ایسے بندے بنو، کھل کھل کے کرو، ہر حساب سے کرو، کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان ساری آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔